بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 40 ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جو کچھ شوہر کہے اسے مان لے اور اپنی جان و مال میں شوہر کی مخالفت نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو حمل میں ہی گر جائے قیامت کے دن اپنے والدین سے جھگڑا کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ دوزخ میں جانے والے ہوں گے، لیکن وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے والدین کو جنت میں داخل کرائے گا۔ نمبر 3، جب بیوی شوہر کی طرف محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ نمبر 4، جس عورت کا مہر آسان ہو وہ عورت اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ نمبر 5، نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جب میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور عرش ہل جاتا ہے۔ نمبر 6، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک عورت ہے کہ شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اگر شوہر کوئی کمی بتائے تو وہ اسے مان لے، اور جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات بھی کرتی ہے مگر زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ دوزخ میں جائے گی۔ نمبر 8، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت زیادہ نماز، روزہ اور خیرات نہیں کرتی لیکن کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 9، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مرد جمعہ جماعت، مریض کی عیادت، جنازے اور جہاد سے ہم عورتوں سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر شوہر کی خدمت کرے اور اس کے حکم کی اطاعت کرے تو اسے ان تمام اعمال کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے نوکروں یا اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا قبولیت کے وقت میں کی جائے اور نقصان پہنچ جائے۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کی رات کو تمام بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں مگر جو شخص رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 13، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا۔ نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ نمبر 15، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں مگر حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ نمبر 16، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا لباس پہنے اور مردوں کی طرح انداز اختیار کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نمبر 17، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چغلی کرنے والے کے پاس جائے اور اس کی باتوں پر یقین کرے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 18، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت خوش نصیب ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں یا بچے کی پیدائش کے دوران مر جائے اسے شہید کا درجہ ملتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ نمبر 20، ایک عورت سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے۔ نمبر 21، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور غیبت کرنے والا قیامت کے دن اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ نمبر 22،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بچہ حمل میں گر جائے وہ بچہ اپنی ماں کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ نمبر 23، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، وہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے اور اسی حالت میں مر جائے وہ دوزخی ہے۔ نمبر 24، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جو عورت ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اسے نور عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 26، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 27، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہوں اسے دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ نمبر 1، شکر گزار دل۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنی عزت و عفت میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 28، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کا گناہ 1000 مردوں کے برابر ہے اور ایک نیک عورت کی عبادت 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 29، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو اسے اللہ کی راہ میں روزے رکھنے اور رات عبادت کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب وہ بچہ جنم دیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر بچے کی خاطر رات کو جاگے تو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 30، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو اور جب وہ کوئی حکم دے تو اطاعت کرے۔ نمبر 31، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے گھر میں کام کرنا جہاد کے برابر ہے۔ نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بشارت دے دو کہ وہ اللہ کے کام کرنے والوں میں سے ہے اور اسے محبت کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ نمبر 33، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت حمل سے لے کر بچے کے دودھ چھڑانے تک اس طرح ثواب پاتی ہے جیسے اللہ کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا۔ اگر وہ درمیان میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے۔ جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کسی جان کو زندگی دی ہو، اور جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے تیرے سب گناہ معاف ہو گئے۔ نمبر 34، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر سفر پر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے اور نماز کی پابندی کرے تو قیامت کے دن اسے کنواری لڑکی کی طرح اٹھایا جائے گا۔ نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، جب تم لباس پہنو تو انہیں بھی پہناؤ اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ نمبر 36، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں بہترین ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ نمبر 37، جس عورت کی وفات ایسی حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔